ایک جنگل میں شیر، گیدڑ، لومڑی، ہرن اور بہت سے دوسرے جانور رہتے تھے۔ شیر خود کو جنگل کا سب سے بڑا اور افضل ترین جانور سمجھتا تھا اور جنگل کا بادشاہ کہلانے پر فخر محسوس کرتا تھا۔ وہ جب اور جس وقت چاہتا کسی نہ کسی جانور کو جھپٹتا اور اس کو کھا جاتا۔ سارے جانوروں کو ہر وقت اپنی جان کا خطرہ لگا رہتا تھا کہ نہ جانے کب اور کس وقت کس کی باری آ جائے۔ ایک دن کئی جانور مل کر شیر کے پاس گئے اور باری باری کہنے لگے، شیر بادشاہ، تم واقعی ہمارے بادشاہ ہو اور ہم تمہاری رعایا، لیکن اگر تم ہم سب کو ایک ایک کر کے کھا جاؤ گے تو تمہاری رعایا ختم ہو جائے گی، پھر تم کن پر اپنی حکومت کرو گے؟ شیر نے دہاڑتے ہوئے کہا، ارے بیوقوفو، اگر اس جنگل میں جانور ختم ہو گئے تو میں کسی اور جنگل میں چلا جاؤں گا۔ ابھی مجھے ایسی کوئی فکر نہیں، کیونکہ فی الحال اس جنگل میں بے شمار جانور ہیں جنہیں کھا کر میں کئی برس گزار سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک مرتبہ پھر اپنی خوفناک آواز میں دہاڑا اور ان جانوروں میں سے ایک کو دبوچ کر کھا گیا۔ باقی جانور جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان جانوروں کو راستے میں لومڑی مل گئی اور انہوں نے لومڑی سے کہا، بھی لومڑی فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ شیر بادشاہ تمہیں کھا جائے گا۔ لومڑی بولی، بھائیو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں نے ایک ترکیب سوچی ہے اور مجھے پکا یقین ہے کہ میں اپنی اس ترکیب پر عمل کر کے اپنی اور تم سب کی جان اس نامراد سے بچا لوں گی۔ ہم سب کو اس مردود سے نجات مل جائے گی۔ اگلے روز لومڑی شیر کے پاس پہنچی، سلام کیا اور شیر کا حال پوچھا۔ شیر اس وقت بہت بھوکا تھا۔ لومڑی کو دیکھ اس کے منہ میں پانی بھر آیا، کیونکہ وہ لومڑی بہت موٹی تازی تھی۔ اس نے لومڑی سے کہا، اچھا ہوا تم خود ہی چلی آئی، ورنہ آج میں تمہاری تلاش میں جانے ہی والا تھا۔ میری کئی روز سے تم پر نظر تھی اور تمہارا گوشت کھانے کی تمنا تھی۔ چالاک لومڑی نے جواب دیا، شیر بادشاہ، میں بہت پہلے تمہارے پاس آ جاتی، لیکن جب میں اس طرف آ رہی تھی تو راستے میں ایک اور شیر مجھے مل گیا اور کہنے لگا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، ہم ایک شیر کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں، تو وہ دہاڑ کر بولا، کون ہے وہ؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں بھاگ کھڑی ہوئی اور کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچی ہوں تاکہ تمہیں یہ خبر سنا دوں کہ اس جنگل میں ایک اور بادشاہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ لومڑی کی زبانی کسی اور شیر کے متعلق سن کر اس شیر کو بڑا غصہ آیا اور نتنے پھلا کر گرجا، کہاں ہے وہ بدمعاش؟ میں ابھی اس کی گستاخی کی سزا دیتا ہوں۔ لومڑی نے بتایا، وہ شیر ایک میل دور پہاڑی کے پاس کنویں کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اسی جگہ رہتا ہے۔ شیر نے کہا، مجھے وہاں لے چلو تاکہ میں ابھی اور اسی وقت اس گستاخ کو مزہ چکھا دوں۔ لومڑی بولی، ہاں ہاں شیر بادشاہ، میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ چالاک لومڑی اس کو اپنے ہمراہ لے کر اس طرف کو چل پڑی۔ راستے میں وہ شیر کے ساتھ باتیں کرتی جا رہی تھی اور اس کی خوب تعریفیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ بالآخر ایک کنویں کے پاس پہنچ کر بولی، شیر بادشاہ، کنویں کی دیوار پر چڑھ جاؤ، دوسرا شیر تمہیں ضرور نظر آ جائے گا۔ شیر کنویں کی دیوار پر چڑھ گیا۔ کنویں کے اندر پانی تھا اور پانی میں اس کو اپنا عکس دکھائی دیا تو اس کو وہ کوئی دوسرا شیر سمجھ بیٹھا۔ دوسرے شیر کو دیکھتے ہی غصے میں برا حال ہو گیا اور وہ اپنی خوفناک اور گرجدار آواز میں دہاڑا۔ قدرتی طور پر عکس کے اندر بھی شیر دہاڑا
जिसको वो अपना दुश्मन समझता था। 2-3 मर्तबा यही तमाशा हुआ। आखिर शेर ने शदीद गुस्से की हालत में अक्स वाले शेर पर हमला करने के ख्याल से कुएं में छलांग लगा दी। कुआं काफी गहरा और गदले पानी से भरा हुआ था। बिल आखिर शेर कुएं के अंदर डूबकर मर गया। लोमड़ी खुशी खुशी अपने दोस्त जानवरों के पास पहुंची और उन्हें खुशखबरी सुनाई। मैं शेर बादशाह को खत्म कर आई हूं, अब हम सब की जानें महफूज रहेंगी। सब जानवरों ने लोमड़ी का शुक्रिया अदा करने के बाद इसकी बहुत तारीफ की और कहा कि खुदा ने तुम्हें हम सब से ज्यादा अकल और समझ दी है। सब जानवरों ने एक जगह जमा होकर खूब जश्न मनाया। उम्मीद है आपको हमारी आज के वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहें।